اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا، وہ فرار کرنے والا نہیں ہے۔ اے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، کل خوش ہو جا، تیرے بھائی کا قاتل قتل ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بھائی کا قاتل مرحب تھا اور یہود کی پیادہ فوج پیٹ پھیر جائے گی۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف آدمی بھیجا۔ اس وقت وہ آشوب چشم کے عارضے میں مبتلا تھے۔ وہ کہنے لگے، میں نہ زمین کو دیکھ سکتا ہوں نہ پہاڑ کو۔ واقدی بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا، اپنی آنکھیں کھولو، تو انہوں نے اپنی آنکھیں کھول دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں لعاب لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر آج تک مجھے آشوب چشم کا عارضہ نہیں ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جھنڈا دیا اور آپ کے ساتھیوں کے لیے فتح کی دعا کی۔ سب سے پہلے ان کے مقابلے میں مرحب کا بھائی حارث اپنی پیادہ فوج کے ساتھ آیا۔ مسلمان ادھر ادھر بکھر گئے، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ مقابلے میں ڈٹ گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا اور پہرے دار کے ساتھ ہی واپس آ کر قلعے میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر دیا، اور مسلمان بھی اپنی اپنی جگہوں پر واپس آ گئے۔ اور مرحب یہ شعر پڑھتا ہوا باہر آیا کہ خیبر جانتا ہے میں ہتھیار بند آزمودہ بہادر مرحب ہوں، میں کبھی مارتا ہوں اور کبھی مار کھاتا ہوں۔ پس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے دروازے پر پچھاڑ دیا اور دروازہ کھول دیا، اور قلعے کے 2 دروازے تھے۔ اور ایک دوسرے طریق سے واقدی بیان کرتا ہے کہ جس نے پہرے دار ابو زینب مرحب کے بھائی کو قتل کیا وہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ تھے، نہ کہ حضرت علی۔ واقدی بیان کرتا ہے کہ مجھ سے ابن ابی صبرہ نے خالد بن رباح سے، اس نے شیوخ بنی ساعدہ سے بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حارث ابو زینب کو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا۔ ان دنوں ان کا نشان سرخ امامہ تھا اور حارث کا نشان اپنے خود کے اوپر امامہ باندھنا تھا، اور یاسر، اسیر اور عامر تمام یہودی سالار نشان بند تھے۔ ابن ابی صبرہ نے عمر بن ابی عمر سے میرے پاس بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ میں سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں اریحہ اترا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں یہود کا ایک قبیلہ ہے اور ایک آدمی بڑھاپے سے لرز رہا ہے۔ اس نے پوچھا، تم کس جگہ کے ہو؟ ہم نے جواب دیا، ہم حجاز کے ہیں۔ تو یہودی نے کہا، مجھے حجاز جانے کا کس قدر شوق ہے، میں خیبر کے شاہ سوار حارث کا بیٹا ہوں، جسے جنگ خیبر کے روز اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو دجانہ نامی ایک آدمی نے قتل کر دیا تھا۔ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے شام کی طرف جلا وطن کر دیا تھا۔ میں نے کہا، کیا تو اسلام قبول کرے گا؟ اس نے جواب دیا، اگر میرے لیے بہتر ہوا تو اسلام قبول کر لوں گا، لیکن مجھے یہودی آر دلائیں گے، وہ کہیں گے تیرا باپ یہودیوں کے سردار کا بیٹا تھا، اس نے یہودیت کو نہیں چھوڑا، تیرا باپ یہودیت پر مرا اور تو اس کی مخالفت کرتا ہے۔ ابو رافع بیان کرتا ہے کہ ہم اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے جب انہیں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا دے کر بھیجا تھا۔ قلعے کے دروازے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک آدمی سے مقابلہ ہو گیا، اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تلوار ماری اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈھال میں پناہ لے کر بچ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دروازے کو پکڑ لیا جو قلعے کے پاس پڑا تھا اور اسے اپنی ڈھال بنا لیا۔ وہ دروازہ بطور ڈھال قلعے کے فتح ہونے تک آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہا۔ واقدی بیان کرتا ہے کہ مرحب ایک حملہ آور سانڈ کی طرح نکلا اور وہ یہ رجز پڑھ رہا تھا، قد علمت خیبر انی مرحب شاکی الصلاح بطل مجرب اضرب احیانا رہینا اضرب۔ اس نے دعوت مبارزت دی تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم مجھ میں کینہ جوش مار رہا ہے،
اس نے کل میرے بھائی کو قتل کیا تھا، مجھے مرحب سے لڑنے کی اجازت دیجیے، وہ میرے بھائی کا قاتل ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مقابلے کی اجازت دے دی اور ان کے لیے دعائیں بھی کیں اور انہیں اپنی تلوار بھی عنایت فرمائی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے للکار کر کہا، مرحب، کیا تجھے مبارزت میں دلچسپی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ پس مرحب یہ رجز پڑھتا ہوا محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آیا، قد علمت خیبر انی مرحب، اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ یہ شعر پڑھتے ہوئے نکلے، جن کا ترجمہ ہے کہ خیبر جانتا ہے میں ایک شمشیر برا ہوں، جب تو چاہے ہدی پڑھ، میں زندگی ختم کرنے والا زہر ہوں۔ واقعی بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کے مقابل آ گئے اور ان کے درمیان کچھ درخت حائل ہو گئے جو نر کھجوروں کی طرح ہوتے ہیں اور ان کی ٹہنیاں جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان دونوں میں سے جب کوئی اپنے مد مقابل پر تلوار سے حملہ کرتا تو وہ اس درخت کی ٹہنیوں میں چھپ جاتا، یہاں تک کہ سب کے تنے کٹ گئے اور ان کی جڑیں قائم رہی، گویا کوئی آدمی کھڑا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ مرحب نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا اور انہیں مارنے کے لیے تلوار اٹھائی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے ڈھال کے ذریعے اپنا بچاؤ کیا اور اس کی تلوار کھپ گئی۔ مرحب کے اوپر ایک ایسی زرہ تھی جس سے پنڈلیاں ڈھکی ہوئی نہ تھی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے مرحب کی پنڈلیوں پر وار کر کے انہیں کاٹ دیا۔ کہتے ہیں کہ جب محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے ڈھال سے بچاؤ کیا تو مرحب نے ہاتھ بلند کر کے تلوار سے وار کیا تو اس کی پنڈلیوں سے زرہ ہٹ گئی، تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے نیچے ہو کر مرحب کی پنڈلیوں پر تلوار ماری اور اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ مرحب نیچے گر گیا تو اس نے کہا، اے محمد، میرا کام تمام کر دے۔ تو محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جس طرح میرے بھائی محمود نے موت کا مزہ چکھا ہے، اسی طرح تو بھی موت کا مزہ چکھ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اس طرف سے گزر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا اور اس کا سامان لے لیا۔ پھر دونوں جھگڑتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس کی ٹانگیں کاٹ کر اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ وہ میرے بھائی کی طرح موت کا مزہ چکھے۔ وہ 3 دن موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہا، مجھے اس کا کام تمام کرنے میں کوئی مانع نہ تھا، میں اس کی ٹانگیں کاٹنے کے بعد اس کا کام تمام کرنے پر قادر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اس نے درست کہا ہے، جب اس نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی تو میں نے اس کے بعد اسے قتل کیا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو اس کی تلوار، زرہ اور خود دے دیا، اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی آل کے پاس اس کی تلوار تھی جس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ معلوم نہیں وہ کیا لکھا تھا، یہاں تک کہ اسے تیما کے ایک یہودی نے پڑھا۔ وہ تحریر یہ تھی کہ یہ مرحب کی تلوار ہے، جو اسے چکھے گا ہلاک ہو جائے گا۔ محمد بن الفضل نے اپنے باپ سے، انہوں نے جابر سے بیان کیا، اور ان سے زکریا بن زید نے ابی سفیان سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے سلمہ بن سلامہ اور مجمع بن یعقوب سے، انہوں نے اپنے باپ سے، مجمع بن حارثہ سے بیان کیا کہ یہ سب کہتے ہیں کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے مرحب کو قتل کیا تھا۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ اسیر باہر نکلا، یہ بڑا طاقتور آدمی تھا اور چھوٹے قد کا تھا، وہ مبارزت کے لیے للکارنے لگا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے، دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیے، پھر محمد بن مسلمہ نے اسے قتل کر دیا۔ پھر یاسر میدان میں آیا، یہ بھی ان کے طاقتور آدمیوں میں سے تھا، اس کے پاس ایک برچھا تھا جس سے وہ مسلمانوں کو ہانکتا تھا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ میرے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے درمیان سے ہٹ گئے۔ یاسر اپنے برچھے سے لوگوں کو بھگاتا آیا تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے میں نکلے تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بیٹا قتل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ تیرا بیٹا اسے قتل کر دے گا۔ دونوں نے آپس میں جنگ کی تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر چچا اور ماموں قربان ہوں۔ پھر فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر ہے اور میرا پھوپھی زاد بھائی بھی ہے۔ جب مرحب اور یاسر قتل ہو گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو، اب خیبر فراخ اور آسان ہو گیا ہے۔ پھر عامر مقابلے میں آیا جو ایک طویل اور جسیم جوان تھا۔ جب عامر آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس 5 فٹ کے آدمی کو دیکھ رہے ہو جو دعوت مبارزت دے رہا ہے اور اپنی تلوار کو ہلا رہا ہے اور اس پر 2 زرہیں ہیں اور لوہے میں ڈھکا ہوا ہے، مبارزت طلبی کر رہا ہے۔ لوگ اس کے مقابلے میں جانے سے ہچکچائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے مقابلے پر جا کر اس پر تلوار سے وار کیے جن سے کچھ بھی نہ بنا، یہاں تک کہ آپ نے اس کی پنڈلیوں پر تلوار ماری اور وہ بیٹھ گیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اس کا کام تمام کر کے اس کے ہتھیار لے لیے۔ جب حارث، مرحب، اسیر، یاسر اور عامر بہت سے یہودیوں کے ساتھ قتل ہو گئے، مذکورہ لوگوں کا نام اس لیے لیا گیا ہے کہ یہ بڑے بہادر لوگ تھے اور سب کے سب قلعہ نائم میں تھے۔ جب محمود بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو قلعہ نائم سے تیر مارا گیا تو انہیں اٹھا کر الرجی میں لایا گیا، جہاں وہ 3 دن موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہے۔ مرحب نے آپ رضی اللہ عنہ پر چکی کا پاٹ پھینکا تھا۔ محمود نے اپنے بھائی محمد سے کہا، اے میرے بھائی، تیری بھتیجیاں دیواروں کے سائے نہ تلاش کرتی رہیں اور نہ لوگوں سے سوال کریں۔ محمد بن مسلمہ نے جواب دیا، اگر تو مال نہ چھوڑتا تو میرے پاس مال تھا، اور محمود ان دونوں سے زیادہ مالدار تھا۔ ان دنوں بیٹیوں کے قوانین نازل نہیں ہوئے تھے۔ جس روز محمود بن مسلمہ فوت ہوئے اسی دن مرحب قتل ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محمود بن مسلمہ کو کون خوشخبری دے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کے متعلق قوانین نازل فرمائے ہیں۔ محمد بن مسلمہ نے اس کے قاتل کو قتل کر دیا ہے۔ جعالہ بن سراقہ نے جا کر اسے خبر دی تو وہ بہت خوش ہوا اور اسے حکم دیا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا سلام دے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی سلام پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں دیکھتا کہ محمود مجھے یاد کرتا ہو۔ ان دنوں آپ الرجی میں قیام پذیر تھے۔ اس کے بعد محمود فوت ہو گیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہیڈ کوارٹر میں واپس آئے تو عامر بن سنان بن عقو نے خود کو زخمی کر لیا۔ اسے اٹھا کر الرجی میں لایا گیا تو وہ فوت ہو گیا۔ عامر کی قبر اس کے ساتھ ایک غار میں ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے میرے بھائی کی قبر کے پاس جاگیر دے دیجئے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے اتنی زمین بطور جاگیر کے ہے جتنی مسافت ایک گھوڑا ایک دوڑ میں طے کرتا ہے۔ اگر تو نے کام کیا تو تجھے اتنی زمین ملے گی جتنی مسافت 2 گھوڑے 2 دوڑوں میں طے کرتے ہیں۔ یہودی کے امان کی طلب۔ یہودی کے امان طلب کرنے پر اسے امان دینا۔ جب قلعہ نائم میں یہود کی مقاومت دم توڑ رہی تھی، اسی اثنا میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رات کو گشت کی کارروائیوں کا انتظام کر رہے تھے اور مسلمان قلعہ نائم میں داخل ہونے ہی والے تھے۔ آپ کے پہرے دار جوانوں نے ایک یہودی کو پکڑ لیا اور اسے آپ کے پاس لائے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خیال کے پیش نظر کہ یہ یہودیوں کا جاسوس ہے اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا، لیکن یہودی نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلیے تاکہ میں ان سے گفتگو کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے پکڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے تک لے آئے۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی سے فرمایا تیرے پیچھے کیا ہے اور تو کون ہے؟ یہودی نے جواب دیا اس کا نام سماک تھا۔ اے ابو القاسم مجھے امان دے دیجئے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچ سچ بتا دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت اچھا۔ اس نے کہا میں قلعہ النطاط سے ایک ایسی قوم کے پاس آیا ہوں جس کا کوئی نظام نہیں، میں نے انہیں اس شب قلعے سے کھسکتے ہوئے چھوڑا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہودی سے فرمایا وہ کہاں جاتے ہیں؟ اس نے جواب دیا وہ اشق کی طرف جاتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر مرعوب ہیں کہ ان کے دل دھڑکتے ہیں۔ یہودیوں کے اس قلعے میں ہتھیار، غلہ اور گوشت ہے، اور اس میں ان کے قلعوں کا وہ آلہ بھی ہے جس سے وہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، اور انہوں نے اسے اپنے قلعے یعنی قلعہ الاصعب میں زمین کے نیچے چھپا دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی سے فرمایا وہ کیا چیز ہے؟ اس نے جواب دیا ایک علیحدہ کی ہوئی منجنیق ہے اور 2 ٹینک ہیں اور زرہیں، تلواریں اور خود ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل قلعے میں داخل ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے، حضور علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ۔ تو یہودی نے بھی کہا انشاءاللہ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھپائے ہوئے اسلحے سے مطلع کروں گا، کیونکہ میرے سوا یہودیوں میں سے اسے کوئی نہیں جانتا۔ پھر یہودی نے کہا ایک اور بات بھی ہے۔ دریافت کیا گیا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلحے کو نکال کر منجنیق کو قلعہ اشق پر نصب کر دیں اور 2 ٹینکوں کے نیچے آدمی داخل ہو کر قلعے کو کھود دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کل فتح کر لیں گے، اور یہی کام آپ قلعہ الکیتبہ میں کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا خیال ہے یہ سچ کہتا ہے۔ یہودی نے عرض کیا یا رسول اللہ میری جان بچائیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو امان میں ہے۔ اس نے کہا میری بیوی قلعہ النزار میں ہے، وہ بھی مجھے دے دیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی تیری ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سماک یہودی سے پوچھا یہودی اپنی اولاد کو النطاط سے کیوں نکال رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا انہوں نے اسے جنگ کے لیے خالی کر دیا ہے اور بچوں کو اشق اور الکیتبہ میں منتقل کر دیا ہے۔ مورخین کہتے ہیں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سماک یہودی کو دعوت اسلام دی۔ اس نے کہا مجھے کچھ دن مہلت دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مہلت دے دی۔ یہودی سے وفائے عہد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سماک یہودی کو آزاد چھوڑ دیا اور مارکوں کے انتظام میں مشغول رہے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو مسلمان خیبر کے تمام قلعوں پر قابض ہو گئے۔ آخری قلعہ جو مسلمانوں کے قبضے میں آیا وہ قلعہ النزار تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وعدہ وفائی کے بعد سماک یہودی نے اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بیوی جس کا نام نفیلہ تھا اسے عطا فرما دی۔ وہ یہودی عورتوں اور بچوں کے ساتھ قلعہ النزار میں مقیم تھی۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سماک یہودی کو ایک خوبصورت عورت کا ہاتھ پکڑے ہوئے دیکھا، وہ اس کی بیوی نوفیلہ تھی۔ نقصانات کی تعداد۔ قلعہ نائم کے ارد گرد یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان شدید معرکوں کے بعد بھی مقابلہ بازی جاری رہی، جس کے بعد آخر میں مسلمانوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی قیادت میں قلعے میں داخل ہونے اور اس پر قبضہ کرنے کی طاقت حاصل کر لی۔
जैसा कि पहले बयान हो चुका है।